الرحمن الرحيم. أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة كانت صلاة أبي بكر متقاربة فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. رواه مسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کسی کے پیچھے اتنی مختصر نماز نہیں پڑھی جتنی مختصر اور بھرپور رسول اللہ صلی اللہ اور پوری کی پوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی. آپ کی نماز قریب قریب ہوتی، یعنی ہر ایک رکن جیسے قیام، رکوع، سجود، یہ سب ایک دوسرے کے برابر ہوتے. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز بھی ایسے ہی تھی. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہوا تو انہوں نے فجر کی نماز کو لمبا کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے کہ ہم لوگ کہنے لگتے شاید آپ بھول گئے. اسے ایک اور مرتبہ سنیں آپ. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو اتنی دیر تک کھڑے رہتے ہم لوگ کہنے لگتے شاید آپ بھول گئے. پھر سجدے میں جاتے اور دونوں سجدوں کے بیچ میں اتنی دیر تک بیٹھتے کہ ہم کہتے آپ بھول گئے ہیں. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاح کے اندر ذکر کیا ہے. ایک اور حدیث سنیں، بہترین حدیث ہے. کان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونہ کان اذا رفع رأسہ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تم کو دکھاؤں گا، کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کیسے دیکھا ہے. یصلی بنا قال فکان انس یصنع شیئا لا اراکم تصنعونہ. انہوں نے نماز پڑھی. کان اذا رفع رأسہ من الرکوع، جب انہوں نے رکوع سے سر کو اٹھایا، انتصب قائما، تو ڈائریکٹ کھڑے ہو گئے بالکل. حتی یقول القائل، کہنے والے نے کہا قد نسیا، شاید وہ بھول گئے. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، جب سجدے سے سر اٹھایا، مَكَثَ، اتنی دیر تک ٹھہرے رہے. حتی یقول القائل قد نسیا، یہاں تک کہ کسی نے کہا کہ آپ بھول گئے. یہ ساری حدیثوں کو ذہن میں بٹھائیں. جتنی حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ذہن میں بٹھائیں. اس کتاب کا نام صحیح مسلم ہے. جو کتاب آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے اس کا نام صحیح مسلم شریف ہے. اس کی ایک ایک حدیث صحیح ہے. جیسے صحیح بخاری کی حدیث صحیح ہے اسی طریقے سے اس کی بھی ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کریں، اس حدیث پر ہم عمل کریں اگر وہ حدیث صحیح ہے. اب ہمارے سامنے حدیث آ چکی ہے بالکل صحیح حدیث، 100% صحیح حدیث ہمارے سامنے آ چکی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، اس بات کو رکھیں. میں انشاءاللہ اس بات کو پھر دوبارہ پیش کروں گا. کل ایک سوال میں نے آپ سے کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی اور کی امامت کرو تو نماز ہلکی پڑھو، ہلکی نماز پڑھو. جب تنہا نماز پڑھو تو جتنا من کرتا ہے اتنی لمبی نماز پڑھو. یہ ایک حدیث. پھر ایک اور حدیث میں آیا کہ سب سے بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو. بہترین نماز وہ ہے جس کے اندر قیام لمبا ہو. یہ دو حدیثیں، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نماز ہلکی ہو اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ نماز کا قیام اگر لمبا ہو تو نماز افضل ہے. میں نے پوچھا تھا اس کا جواب کیا ہے، بتائیے. دونوں صحیح ہے. اچھا بتائیے کیسے؟ مجھے تو دونوں میں اختلاف نظر آ رہا ہے، ایک جگہ پر ہلکی اور ایک جگہ پر لمبی. جی فجر کا قیام لمبا. جی جی ٹھیک ہے. ابھی مشتاق بھائی کہہ رہے ہیں الحمدللہ فجر کی نماز کا قیام لمبا ہو اور دوسرے جو دو نمازیں ہیں ان کا قیام مختصر ہو. ایک بات میں پھر آپ سے کہہ دوں کہ جب پوچھیں سامنے والا تو آپ جواب دے سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درس دینے کا یہی طریقہ تھا. بار بار میں کہتا ہوں ورنہ آپ برا نہ سمجھیں. یہی طریقہ تھا. پوچھتے کیا بھائی تم جانتے کیا یہ بات کو؟
صحابہ کرام جانتے تو جواب دیتے, نہیں جانتے تو نہیں. اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے, یہی جواب آتا تھا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ہمارے لیے آپ نمونہ ہے, ہر چیز میں نمونہ ہے تو اس چیز میں بھی آپ نمونہ ہے. اسی حدیث کی روشنی میں آپ سے کچھ سوالات پوچھ لیتا ہوں کبھی کبھی. چلیے, دو حدیثیں دو قسم کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھاتے تھے, اس میں کسی کو شک نہیں ہے. آپ کی ہلکی نماز کیسی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. نماز فجر میں آپ کم سے کم 60 آیتیں پڑھتے تھے. کتنی آیتیں؟ یہ آپ کی ہلکی نماز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بوڑھے لوگ موجود تھے, آپ کے زمانے میں بھی کمزور موجود, ضرورت والے موجود, سب موجود. آپ کی ہلکی نماز کتنی ہے؟ 60 آیتوں سے لے کر کے 100 آیتوں تک آپ پڑھا کرتے تھے. یہ آپ کی ہلکی نماز. ایک حدیث آتی ہے جو صحیح حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکعت باندھے فجر کی نماز میں سورہ مؤمنون آپ نے شروع کی, قد افلح المؤمنون. جائیں قرآن کھول کر کے دیکھیں, 18واں پارہ ہے. کتواں پارہ ہے؟ 18واں پارہ ہے. قد افلح المؤمنون شروع کیا آپ نے. آیت نمبر 40 پر 5 پر پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. اس کا آیت نمبر باقاعدہ میں ابھی کھول کر دیکھ کر آ رہا ہوں. 40 پر 5. 40 پر 5ویں آیت پر پہنچنے کے بعد آپ کو کھانسی شروع ہو گئی, کھانسی, کھنگارنے لگے. یا ایک اور حدیث کے مطابق اس کے بعد 50ویں آیت حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہے, وہاں 50ویں آیت پر پہنچنے کے بعد آپ کو کھانسی شروع ہوئی تو آپ رکوع میں چلے گئے. مطلب یہ ہوا کہ آپ اور پڑھنا چاہتے تھے. آپ جو ہے 13 لین کے قرآن میں 1 2 3 4 5 صفحے ہو گئے. 13 لین کے قرآن میں ایک رکعت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 صفحے پڑھے. کس میں پڑھے؟ نماز فرض میں پڑھائی ہے آپ نے, فجر نماز. یہ آپ کی ہلکی نماز. اس کی ایک زندہ مثال ہے, آپ نے کہا جمعہ کے دن پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھو اور دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھو. اتنی نماز ہے, اس کو ہلکی بولتے ہیں. آپ ہلکی نماز کا مطلب یہ نہ نکالیں کہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں, قل اعوذ برب الفلق پڑھ لیں, یا تبت یدا پڑھ لیں, یا پھر القاریات القاریہ پڑھ لیں. یہ مطلب نہیں ہے, یہ غلط مطلب سمجھ جائیں گے آپ ہلکی کا. ہلکی کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. نماز فجر میں اتنا پڑھیں, نماز ظہر اس طریقے سے ہو. نماز ظہر کے بارے میں صحیح بخاری کی حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں پہلی رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے لیے ہاتھ باندھتے, ہم لوگ آتے, آنے کے بعد قضاء حاجت مکمل کرتے, پھر وضو بناتے, پھر آتے تو پہلی رکعت ہم کو مل جاتی. بخاری ہے, صحیح حدیث ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ نماز ہلکی کا مطلب یہ نہ بالکل جو ہے 5 منٹ میں ہو جائے یا 10 منٹ میں ہو جائے, ایسا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا ہے حضرت معاذ کو, یا معاذ افتان انت یا معاذ, اے معاذ تم فتنہ خور ہو, فتنہ ڈالنا چاہتے ہو, کیوں ڈانٹا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بولیے کون سی سورت پڑھی انہوں نے؟ سورہ بقرہ شروع کر دی تھی انہوں نے. سورہ بقرہ بھائی 2.5 پارے پر موجود ہے. وہ سورتیں اگر پڑھے جائیں تو وہ لمبی نماز ہے. ورنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں 60 آیتیں تو پڑھتے تھے. سورہ قاف پڑھتے تھے. سورہ قاف میں کتنی آیتیں ہیں؟ پہلی رکعت میں پوری سورہ قاف پڑھتے تھے آپ. کتنی آیتیں ہیں؟ 40 پر 5 آیتیں, اس میں بھی 45 آیتیں. پہلی رکعت میں یہ پورے سورہ قاف پڑھتے تھے. لیکن آج ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں اتنا. تو ہماری نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے بھی ہلکی ہے. اللہ کے نبی, یہ ہلکی کا مطلب یہ ہے, اسے غور سے ذہن میں بٹھا لیں. اچھا, نماز مغرب میں کیا پڑھتے تھے بھائی؟ اس لیے کہ صرف 3 نمازوں کے بارے میں بتائیں گے ہم. نماز عصر تو نماز ظہر کے مقابلے میں آدھی ہونی چاہیے. پھر نماز مغرب کے تعلق سے آتا ہے, آپ نماز مغرب میں سورہ طور پڑھا کرتے تھے, اور کبھی سورہ مرسلات پڑھا کرتے تھے, اور کبھی سورہ دخان پڑھا کرتے تھے, اور کبھی سورہ آراف پڑھا کرتے تھے. یہ تمام سورتیں پڑھنے کی ہیں مغرب میں. اگر سورہ آراف میں مغرب میں شروع کروں تو عشاء کی اذان تک ہوگا. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے, لیکن اتنے تو کوئی نہیں پڑھتے. ہلکی نماز کا جو تصور ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ہلکی نماز میں قل هو اللہ احد آیا تو ہلکی نماز ہو, القاریات آیا تو ہلکی نماز ہو. اگر مولوی صاحب کوئی دوسری سورت شروع کر دیتے ہیں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب شروع کر دیتے ہیں, 2 رکوع پڑھ کر کے رکوع کو جاتے ہیں, تو یہ لمبی نماز ہوگی. ہماری نظروں کے اندر نہیں, یہ لمبی نماز نہیں ہے. یہ اگر آپ کے ذہنوں کے اندر تصور ہے, اس تصور کو ہٹا دیجئے. پہلی فرصت میں مغرب کے اندر سورہ مرسلات, ابھی عشاء کی نماز میں نے 2 سورتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی. ذرا بتا سکتے ہیں کون کون سی سورتیں؟ جی, سورہ اعلیٰ اور سورہ 3. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نماز عشاء میں یہ سورتیں پڑھو, نام لے کر آپ نے کہا سورہ اعلیٰ پڑھو, سورہ 3 پڑھو, سورہ غاشیہ پڑھو. اسی لیے میں نے نماز عشاء کے اندر یہ سورتیں پڑھی. تو یہ عشاء کی نماز سب سے مختصر ہوگی. حقیقت میں جو جہری نمازیں ہیں ان میں سب سے مختصر نماز کون سی ہے؟ عشاء کی نماز. اس کے بعد میں مغرب کی نماز, اس کے بعد میں کون سی نماز ہے؟ نماز فجر ہے. نماز فجر میں اتنا تو پڑھنا ثابت ہے. اب جو حدیث میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں, اگر اس کے مطابق نماز آپ کے سامنے پڑھی جائے تو میرے خیال میں ایک سب باقی رہے گی, سارے لوگ بھاگ جائیں گے. کسی نے مجھ سے کہا جب ابتدا میں آیا تھا, مولوی صاحب رکوع کے بعد تمہیں اتنا دیر کھڑتی ہیں, گراکاں کو تمہیں گوا لیتی. سنو غور سے,
گراکوں کو تمہیں گوا لیتی. باقاعدہ الفاظ یہی الفاظ تھے اس کے. رکوع کے بعد اتنی دیر کھڑے ہوتے ہیں آپ کہ یہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحابہ کہتے ہیں ہمیں کبھی وہم ہو جاتا کہ بھئی آپ بھول گئے ہیں یا پھر آپ کو یاد ہے. اتنی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہوتے تھے, اتنی دیر تک سجدوں کے بیچ میں اتنا دیر بیٹھا کرتے تھے. صحیح حدیث ہے, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. ہمارا عمل کیوں نہیں ہے اس پر؟ ہم کیوں اس پر عمل نہیں کرتے؟ گرچہ کہ ہم اہل حدیث ہیں, ہر حدیث پر عمل کرنا ہے نہیں ہے. اگر یہ حدیث موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, تو پھر ہم رکوع کے بعد کیوں نہیں ٹھہرتے؟ اتنی دیر کیوں نہیں ٹھہرتے ہیں جتنی دیر ہم قیام کرتے ہیں؟ رکوع لمبا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ دیکھیے حدیث میں کیا آتا ہے, میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ایک اور حدیث ہے جس میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ہمارا قیام, ہمارا رکوع, ہمارا سجدہ سب برابر ہونا چاہیے. ابھی حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, غور سے سنیں. اس کے بعد انشاءاللہ اس حدیث کے بعد آج کے لیے یہاں درس کو ختم کرتا ہوں. بالکل سکون سے بیٹھیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانچا. کیا کیا انہوں نے جانچا؟ جانچنے کا مطلب کیا ہے جی؟ اس نماز کے بارے میں پوری باتیں معلوم کی. جانچنے کا مطلب جانچا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو. معلوم ہوا آپ کا قیام, پھر رکوع سے کھڑا ہونا, پھر سجدہ, دونوں سجدوں کے درمیان کا جلسہ جو بیٹھنے کی حرکت ہے, پھر دوسرا سجدہ اور سجدے اور سلام کے بیچ کا جلسہ سب برابر تھے. بات سمجھ میں نہیں آئی؟ قیام, رکوع کے بعد کھڑے ہونا, سجدہ, سجدے کے بعد کی جو بیچ کا وقفہ ہے, پھر دوسرے سجدے کے بعد سے لے کر سلام تک یہ جو بیچ کا وقفہ سب برابر تھا. کیا ہماری نماز برابر ہے؟ صحیح مسلم ہے بھائی, صحیح مسلم کی حدیث ہے, باب اعتدال ارکان الصلاۃ و تخفیفها فی تمام. اس باب میں اگر کھول کر دیکھیے, اگر حدیث موجود ہے تو پھر عمل کیوں نہیں ہے ہمارا؟ پھر ہم ہلکی کس کو سمجھتے ہیں, لمبی کس کو سمجھتے ہیں؟ تو ہم بھی صحیح طور پر حدیث پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اس لیے اگر کہیں لمبی نماز ہوتی ہے, رکوع لمبا ہوتا ہے, قیام لمبا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کی طرف انگلی اٹھائیں, ہم حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم.